مسلم بھائی صاحب تیرے عمل کردار کو پتہ لگے، تیرے عمل کردار کو پتہ لگے، تیرا دل دیوانہ وجود آئے۔ اور قاری صاحب کا تو شعار یہ تھا کہ انہیں جانا، سید اعلیٰ حضرت کے شعر کی عملی تفسیر تھی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد و دنیا سے مسلمان۔ اور پھر آپ سب گواہ ہیں اور ان کی تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہیں۔ قاری صاحب وصال کے بعد، غسل کے بعد جب کفن میں پہنا دیا گیا تو سب نے دیکھا کہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ، اور یہ نشانی صوفیہ فرماتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے کہ سب رو رہے ہوتے ہیں، دنیا میں وہ روتے ہیں، ان کے جانے کے بعد زمانہ ہوتا ہے مسکرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پروٹوکول، وہ استقبال جو اللہ کی بارگاہ میں مومن بندے کا حضرت ابھی بیان کیا وہ شروع ہو چکا۔ تو قاری رسول اللہ صاحب ان کے پتی ہیں اور حسنین بیٹا ذوالقرنین، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ میں چاہتا آج یہ تھا اپنے دل کی بات آپ کو بتاؤں کہ حسنین پڑھے اور ہم سب سنیں، اور ابھی بھی ہم یہی کریں گے، حسنین پڑھے گا ہم سب سنیں گے۔ قاری صاحب کی نشانی ہے، ان کی روح خوش ہوگی، اس کا حوصلہ بڑھے گا۔ ہمارے آنے سے پہلے اس نے پڑھ لیا، اب ہم سنیں گے نا کہ ہمارے یار کا انداز کیسا تھا اور اپنی اولاد میں کیسا ہے، ہمیں اس میں ان کا رنگ نظر آئے گا، ان کی روح خوش ہوگی اور ان کے صالح رحمت کے لیے دعا بھی کریں گے۔ میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں اور حسنین سے سنیں، بس اتنے پڑھوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کسی صاحب کے، اللہ اکبر، یہ سجنا ہے جدائی پائی، بلکہ یکدم سجنا ہے جدائی پائی، میرے ذہن دے ہوش حواس ہو گئے، جڑے پنچھی سی باغے محبتاں دے آئی، اللہ اکبر، جڑے پنچھی سی باغے محبتاں دے آئی، خزاں تے ہو کے اداس اڑ گئے، اور کب بن گیا ہے آلنے دا، کر کے آلنے دا ستیا ناس اڑ گئے، اجمل آخری گئے سلام کر کے مڑ کے آن کی لا پیاس، آخری گئے سلام کر کے، آخری گئے۔ میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ ہے ان کی وفا پر کہ آخری وقت بھی وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے حسنین میں بتایا مجھے دنیا سے گئے، اور آخری جو پیغام بھیجا نا وہ بھی مجھے ملاقات کے لیے بھیجا۔ میں پہنچا تو قاری صاحب جو ہے وہ اپنی ادائی اجل کو لبیک کہہ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ان کی محبت تھی میرے ساتھ، اور رات تقریباً 11:30 بجے میرے پاس ان کا آخری میسیج ہے۔ وہ جب میں نے سنا تو میں نے کہا جو بھی معاملہ تھا انشاءاللہ، میں نے کہا صبح ملاقات ہوگی، صبح بھی وہ ذکر تھا، لیکن جو تقدیر میں لکھا ہو بندے کی کوشش سے ہوتا نہیں، جو اللہ کو منظور ہو ہوتا وہ ہے۔ تو ہم ساری زندگی اس بات پر سسکتے رہیں گے کہ یار آخری وقت پتہ نہیں انہوں نے کیا کہنا تھا، کیا بات کرنی تھی، کوئی ایسا وصیت کرنی تھی، یقیناً کوئی بات ایسی تھی، لیکن اللہ کو جو منظور ہے، جہاں ان کا جہاں سے مٹی اٹھائی گئی تھی وہاں پہنچ گئی ہے۔ یہاں پر بھی لوگ نماز جنازہ میں شامل ہوئے، اور وہاں پر بھی بھرپور طریقے سے جیسا بچوں نے بتایا الحمدللہ سارے خاندان میں ان کا جو سلسلہ ہے آخری وہ اللہ تعالیٰ نے انجام بخیر دیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت چونکہ ہماری پہچان ہے، پنجابی نعت کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں اور حسنین سے سنتے ہیں اور سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے، بڑا اچھا ہو گیا، یہ تعظیمی ریفرنس بھی ہے۔ قاری صاحب کی باتیں بھی کسی وقت آپ کو سناؤں گا تو آپ محظوظ ہوں گے قاری صاحب کس طرح کے بندے تھے۔ قاری صاحب حضور کے گستاخ کو اپنا دشمن سمجھتے، قاری صاحب اس معاملے میں اتنے سخت بندے تھے، اس بات کو میں جانتا ہوں کہ کوئی حضور کا بید دوسرے نظریات والا بندہ قاری صاحب کی طبیعت میں لچک ہار کے اس کے لیے گوشہ نرم نہیں رکھتے تھے، کہتے یار بھائی جان حضور کا گستاخ، بلکہ اس کو اس انداز میں پکڑتے تھے۔ اللہ دیکھیں آپ کو دبلے پتلے سے جسم نہیں تھا، پاور وہ نہیں تھی، لیکن ایمان کی طاقت ایسی تھی کہ قاری صاحب ایسا حملہ کرتے تھے اس وقت اس کو پتہ چل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ایک بات کرتی، ایک مرتبہ نا ایک ہمارا جہاں مارکیٹ میں ہمارا کاروبار ہے وہاں پر ہمارے پاس ایک پلے دار کام کرتا تھا، وہ کپڑا اٹھاتے ہیں لے کر جاتے ہیں۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، مختصر میں کروں گا بات کہ میری ایک تمنا ہے، بڑی محبت سے آ کے بیٹھ گیا میرے کو آفس میں، میں نے بتایا، کہتا ہے میری ایک تمنا ہے لیکن آپ انکار نہیں کریں، وعدہ کریں۔ میں نے کہا یار بات ہوئی، کہتا بات تو ہوگی ایسی، میں نے کہا بتاؤ۔
ਲਿਆਸ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜੇ ਬੱਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सलाम ਦੀ मिलाद शरीफ की महफिल पाक करावांगा बकरी लगी औखियां होके जो बकरी ने बच्चा दिता है तो वो तकरीबन 1 साल का हो गया तो हजूर सलाम की महफिल सजानी है तो जे तुसीं आओ ना मेरे घर तो बड़ी गल है मैं जनाब खुश हो जाऊंगा तो हजूर का मिलाद हो जाएगा मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं गरीब आदमी हाँ तो मेहरबानी करो मैं कहा चलो अल्लाह खैर करेगा कहने लगा जी तुसीं कहना मैं कहा ठीक कहने लगा नाल एक शर्त हो मैं कहता कारी साहब आते कारी नैतुल्ला क्योंकि जो मार्केट के अंदर मैं महफिल करानी मैं कोई इलाज कारी साहब कराना गुलाम मुस्तफा साहब दीगर दोस्तों या अपनी मार्केट दुकान के उत्ते महफिल पा वो कहने लगे कारी साहब मैं कहा ठीक कारी साहब मैं क्या मुख्तसर कारी साहब को जाना कहता कहते भाई ठीक अल्लाह पाक का बड़ा फजल सी उदों तो उन तो ने जबा ला के मेहरबानी फरमाइया ने कारी साहब मेरे को से मुंह से मैं कहा कारी साहब कहते ठीक है चलिए काफ़ी सफर से किया तो एक जंग रोड तो मतलब अंदर जाके काफ़ी दूर पिंड बंदे का पता किया नैट पैट तो बाद चले रहे पहले की गल कर रहे हैं तो पता किया बंदे जानना